کر دیتے ہیں اور انسان سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو اپنے اوپر ہی ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جبکہ قرآن میں تو کیا آتا ہے، لا ریب فی، جو کچھ قرآن میں ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. تو یہ جو حکم ہے پردے کا، وہ کس کا حکم ہے؟ وہ آپ کے رب کا حکم ہے. یہاں میری ریکویسٹ ہے ان سب خواتین سے، گرلز سے جو ابھی پردہ سیریز 2 سن رہی ہیں کہ پلیز آپ ایک دفعہ پردہ سیریز 1 ضرور گو تھرو کریں، پہلے اس کو سنیں تاکہ آپ موٹیویٹ ہوں پردے کے لیے. ابھی تو ہم اس کی پرابلمز اور یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے، لیکن آپ پردہ سیریز 1 ضرور سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کیا جائے. تو انسان حق اور سچ کے راستے میں چلتے ہوئے کبھی کبھی سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے جب اپنے اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو غیر ہے نا، ہمیں ان کی باتوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ ہمارے بارے میں کوئی بھی کمنٹ پاس کریں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. انسان کب ٹوٹتا ہے؟ جب اس کے اپنے پیارے رشتے اس کے اگینسٹ ہو جائیں، اس کے مخالف ہو جائیں، تو انسان اپنے ہی اندر شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، سیلف ڈاؤٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں جو میں کر رہی ہوں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. یعنی اس کو پردے پہ اپلائی کیا جائے تو آپ میں سے اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ میں کہیں غلط تو نہیں کر رہی، تو یہ سیریز آپ کے لیے ہے. دیکھیں، ہم ڈاؤٹ کا شکار ہوتے ہیں لیکن ہم پردہ نہیں چھوڑتے. ہم کمزور ہو جاتے ہیں لیکن پردہ نہیں چھوڑتے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے ہم خوشی سے بھی نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ سب لوگ اس پہ اتنی انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس سچ کو اتنا جھوٹ کرتے ہیں ہمارے سامنے، اس کو اتنا بدصورت بنا دیتے ہیں، ہمارے لیے اتنی پریشانیاں کریٹ کر دیتے ہیں کہ ہم پردہ تو کر رہے ہیں، ہم حق پر تو چل رہے ہیں، پر ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا. اور پھر کہیں نہ کہیں ہم اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سچ کو، اس حق کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کو ہم نے اپنایا ہوتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی اور اس راستے پہ چلنے لگتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم اس کو روک لیتے ہیں. دیکھو تم ایسے نہ کرنا، دیکھو چھوڑ دو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم رہنے دو. کیونکہ ہم خود سیٹسفائی نہیں ہوتے. جب ہم خود خوش نہیں ہوتے، ہم خود سیٹسفائی نہیں ہوتے، ہم دوسروں کو بھی دعوت نہیں دیتے. کون حق کی دعوت دیتا ہے؟ کون بلاتا ہے سچائی کی طرف؟ جو خود پختہ یقین رکھتا ہو، جس کو پتہ ہے کہ یہ رستہ، اس رستے سے گزرا ہو، اس کو پتہ ہے یہ رستہ مشکل ہے لیکن یہی رستہ کامیابی ہے. پردہ حیا ہے، پردہ ایمان ہے اللہ کے حکم پر، پردہ بلندی ہے، پردہ حفاظت ہے، پردہ عزت ہے، پردہ کامیابی ہے، پردہ جنت ہے. تو سب سے پہلے آپ کو خود اپنے آپ کو دوبارہ سے اٹھانا ہے. آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ. آپ کے جو بھی کوشچنز ہیں آپ وہ ڈراپ کر سکتے ہیں، جو جس بھی گروپ میں آپ ایڈ ہیں ہم اس ایڈمن کو دے سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پوری سیریز میں کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں تاکہ آپ پھر سے کھڑی ہو جائیں. اس میں کچھ کیٹیگری ان لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے خود پردہ چھوڑا دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے. کچھ چند لوگ ایسے ہیں، تو وہ اس وقت ایک سٹریسفل لائف گزار رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کی نظروں سے گزرا ہو کہ پردہ سیریز 2، اور آج وہ یہ سن رہی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ اپنی طرف بلا رہے ہیں. جو ہو گیا سو ہو گیا. آپ ایک سکون کی لائف گزار ہی نہیں سکتی. جو انسان ایک دفعہ ایمان کا مزہ لے لیتا ہے، جو انسان پردے کے اندر کی خوشی کو، اس کو محسوس کر لیتا ہے، اس کی لذت کو محسوس کر لیتا ہے، وہ جب پردہ اتار دے تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، وہ کبھی بھی ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتا. سکون حق کے راستے میں ہے، سکون اللہ کی مان لینے میں ہے، سکون سرنڈر کر دینے میں ہے، سکون اللہ کی محبت میں ہے، اللہ کے حکم مان جانے میں ہے. دیکھیں، حق پر جب ہم چلیں تو امتحان تو ہوں گے. جب آپ نے پردہ سیریز 1 سنی تھی تو شاید آپ کے ذہن میں بھی نہ ہو کہ کیسے کیسے امتحان آئیں گے، لیکن آپ سے پہلے لوگوں پر بھی امتحان آئے گا اور وہ ہلا مارے گئے، ان پر تکلیفیں مسلط کر دی گئیں. اتنی تکالیف کہ وقت کے پیغمبر اور ایمان والے کہہ اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. الا ان اللہ
کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. کبھی آواز کا ایشو ہو جاتا ہے، آواز ڈراپ ہو جاتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. بس کبھی کچھ ایسا ہو جائے تو صبر سے کام لیا کریں، پھر کنیکٹ ہو جاتا ہے. جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے لوگوں پر اتنی مشکل تکالیف آئی کہ وہ پکار اٹھے، الا ان نصر اللہ قریب. انہوں نے جب اللہ سے سوال کیا، پکارا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، تو اللہ کا جواب آیا، الا ان نصر اللہ قریب. آگاہ رہو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے. الحمدللہ. تو جب ہم نیکی کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں مختلف قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ حق کے راستے پہ ہیں، سچ کے راستے میں. تو آپ کے راستے میں باطل تو آئے گا نا، آپ کے راستے میں شیطان تو آئے گا نا، آپ کے راستے میں اپنا دل، آپ کا اپنا نفس تو آئے گا نا، یہ دنیا کی رنگینیاں تو آئیں گی نا، کیونکہ آپ نے پہلے جو ایک لائف سپینڈ کی ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہوتی ہے. تو اب جب بھی کوئی چیز ہم اپنی ہیبٹ کے اپوزٹ کرتے ہیں، ایک ریزسٹنس سی آتی ہے، مشکل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس مشکل کے بعد فتح ہے، اس مشکل کے بعد کامیابی ہے، اس مشکل کے بعد عزت ہے، اس مشکل کے بعد انسان سرخرو ہو جاتا ہے، اس مشکل کے بعد انسان اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے، اس مشکل کے بعد انسان پرسکون ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسی مشکلات آتی ہیں کہ ہمارے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، لٹرلی. ان حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے پھر؟ دیکھیں، پہلی بات کہ جتنا مضبوط آپ کا ایمان ہوگا اتنی زیادہ آپ پر تکالیف، آزمائشیں آتی ہیں. اٹس ٹرو، رائٹ؟ جتنا آپ میں پوٹینشیل ہوگا آپ اتنے ہی مشکل ٹیسٹ پاس کر سکیں گی، یہ بھی یاد رکھیں، رائٹ؟ تو جب آپ کا مضبوط ایمان ہوگا تو اس میں آپ کی آزمائش آئے گی تو ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ یہ سوچ کے اس راستے پہ چلے ہی نا کہ ہم تو پکڑے جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. آپ پر جب تکالیف آئیں گی آپ کو ان کا صبر سے مقابلہ کرنا ہے. اور یہ انسان کب کر سکتا ہے؟ جب اس کو یہ پتا ہو کہ وہ سچ پہ ہے. انسان ڈگمگاتا کب ہے، انسان کمزور کب پڑتا ہے؟ جب اس کو ڈاؤٹ آتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے ڈاؤٹس کلیئر کر لیں. یو آر آن دا رائٹ ٹریک. آپ بالکل ٹھیک سمت میں جا رہی ہیں، آپ کا راستہ بالکل ٹھیک ہے. یہ دنیا والے جو آپ کو کمزور کر رہے ہیں وہ دین پر نہیں ہیں، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. آپ غلط نہیں ہیں، دین حق ہے اور اسی کو غالب آ کے رہنا ہے. اللہ کا حکم حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے. یہ بات یاد رکھا کریں، اپنے آپ کو ریئلائز کروایا کریں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ ٹھیک ہیں. اور اللہ کی قسم اگر آپ ٹھیک ہیں، آپ کو پتا ہے، آپ کو یقین ہے، تو یاد رکھیں فتح آپ کی ہے، گارنٹیڈ ہے. اس وقت آپ پردے کی جو بھی پرابلمز کو فیس کر رہی ہیں، میں آپ کو یہ قسم کھا کے کہتی ہوں اگر آپ کھڑی رہیں گی استقامت کے ساتھ تو کامیابی آپ کی ہے. آپ کو لوگ بلیم کریں گے، لوگ آپ کو برا بلا کہیں گے، لوگ آپ کو کچلنے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے. کیا ایسے پاسٹ میں نہیں ہوا؟ ایمان والوں کے ساتھ ہوا ہے، لیکن فتح آپ کی ہے. فتح آپ کی یقینی ہے. یاد رکھیں یہ سب کمزور پڑ جائیں گے، یہ سب گر جائیں گے، کیونکہ حق حق ہوتا ہے. اور یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی دنیا ہے. یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. بس وہ ٹیسٹ ہے. اللہ بھی دیکھے، بے شک کہ اللہ جانتا ہے. اللہ بھی دیکھے کہ کون ایمان نے پختہ ہے. آپ خود اپنے آپ کو دیکھ سکیں، اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں. جب آپ نے کہا کہ اوکے میں ایمان لے آئی تو آپ کو کیا لگا کہ آپ چھوڑ دیے جائیں گے، آپ کی آزمائش نہیں ہوگی، آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا؟ نہیں، ضرور ہوگا. اور آزمائش تب محسوس ہوتی ہے جب انسان کے پیارے رشتے اس کے آگے کھڑے ہو جائیں، اس کی پیاری چیزیں اس کے آگے کھڑی ہو جائیں، اس کی چاہتیں اس کے آگے کھڑی ہو جائیں، پر وہ کہے کہ نہیں نہیں نہیں،
مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے. ابھی اس سے پہلے ہم نے ایک سیریز کی تھی نامحرم کی محبت. تو اس نامحرم کی محبت کو کون چھوڑے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہوگی. اس کا نفس آگے کھڑا ہو جائے گا, اس کا دل آگے کھڑا ہو جائے گا, اس کی خواہشات اس کے آگے کھڑی ہو جائیں گی, لیکن وہ اللہ کے حکم نہیں. مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے. ابھی اس سے پہلے ہم نے ایک سیریز کی تھی نامحرم کی محبت. تو اس نامحرم کی محبت کو کون چھوڑے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہوگی. اس کا نفس آگے کھڑا ہو جائے گا, اس کا دل آگے کھڑا ہو جائے گا, اس کی خواہشات اس کے آگے کھڑی ہو جائیں گی, لیکن وہ اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کر دے گی. اور کامیابی گارنٹیڈ ہے. یاد رکھیں, ایسا نہیں ہوا کرتا کہ حق پر آپ چلیں اور آپ اللہ کی مدد کو نہ پائیں. ایسا نہیں ہوا کرتا کہ آپ حق پر چلیں تو آپ کا رب آپ کو اکیلا چھوڑ دے. ایسا نہیں ہوا کرتا. یہ پرومو تھا, اس کو آپ کہیں لکھ کے لگا لیں کہ جب آپ کمزور پڑنے لگیں یہ یاد رکھیں. دیکھیں یہ سچ بات ہے, یہ حق بات ہے. اور اللہ کا ہر حکم ماننے سے انسان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے. پریشانیاں آتی ہیں وہ آپ کو بے سکون کرنے کے لیے نہیں آتی, آپ کا لیول آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آتی ہیں. اور انسان ایمان میں اوپر جاتا ہے اور پھر انسان کو اس دنیا میں تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب تک اس کو موت نہ آ جائے. پھر انسان اچھے حالوں میں اللہ سے مل جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو اس مشکل وقت کو اگر آپ فیس کر رہی ہیں یا آپ کبھی کریں گی تو اس وقت کو گزارنا ہے. کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف گزارنا ہے, جن کو صرف پاس کرنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو اللہ کا انتظار کرنا ہوتا ہے, اللہ کے حکم کا انتظار کرنا ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے آسانی کا انتظار کرنا ہوتا ہے. اس میں ہٹ نہیں جاتے, اس میں رستہ بدل نہیں لیتے. جب آپ اسکول میں تھی تو اگر ٹف ایگزام آتا تھا آپ چھوڑ تو نہیں دیتی تھی, آپ اس کو سالو کرنے کی اینڈ تک کوشش کرتی تھی. 50 دفعہ کراس لگائیں گی پھر اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ضروری ہے, اس سے مجھے مارکس ملیں گے. اسی طرح آپ کو ایمان کے بھی مارکس ملیں گے. تو اس وقت کو صرف پاس کریں, اللہ پر یقین رکھیں اور اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں لگا لیں تاکہ آپ کو مضبوطی ملے. جب ایسی آزمائشات آتی ہیں تو اچھے اچھے کام کرنا شروع کر دیا کریں تاکہ آپ غم کی کیفیت میں نہ جائیں. ٹینشن ہوتی ہے لیکن ہم غم میں نہ چلے جائیں. وہ غم میں جب انسان جاتا ہے تو انسان ڈوبتا جاتا ہے, اسے کوئی اچھا کام نہیں ہو پاتا. تو آپ نے اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں لگا دینا ہے اور ہر آزمائش کے وقت میں یاد رکھنا ہے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. آپ کو نظر آئے یا نہ آئے اللہ آپ کے معاملات کو ہینڈل کر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا بیہائنڈ دا کرٹن کیا ہو رہا ہے, پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے, اللہ آپ کے لیے کیا سیٹنگ کر رہا ہے, اللہ آپ کے لیے کیا گراؤنڈ بنا رہا ہے, آپ کو نہیں پتا. انشاءاللہ اگر آپ حق پر ہیں, انشاءاللہ اگر آپ سچ پہ ہیں, انشاءاللہ اگر آپ اللہ کے حکم پر چل رہی ہیں تو انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی. یہ سبھی لوگ جو آپ کے اگینسٹ ہیں یہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے, اور اگر یہ ساتھ نہ بھی کھڑے ہوں تو آپ کے دشمن بھی آپ کی گواہی دیں گے, آپ کی سچائی کی, آپ کی ثابت قدمی کی, آپ کی استقامت کی گواہی دیں گے, اور آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. آپ تو یہ سب کچھ رب کے لیے کر رہی ہیں نا. پہلے نبیوں پہ کتنی آزمائشات آتی تھی. ہمارے لیے یہ مثالیں ہیں جو قرآن میں ہیں تاکہ ہم ان سے سیکھیں, ان پہ کس کس طرح کی آزمائشات آئی. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو آگ میں پھینکا جانے لگتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. وہ سمندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رستے میں تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سمندر کو پھاڑ دیتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے رستہ بنا دیتے ہیں. وہ صحرا جہاں پانی کا نام و نشان نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لیے اور ان کے بیٹے کے لیے پانی نکال دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام وہ کشتی بناتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں طوفانوں میں سے گزار دیتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں. ایسی ایسی مثالیں ہیں ہمارے سامنے. حضرت ایوب علیہ السلام ایکسٹریم بیماری. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہی ان کے اگینسٹ ہو گئے, اپنے ان کے خلاف چالے چلنے لگے, ان کے کریکٹر کے اوپر الزام آتا ہے. لیکن آپ دیکھیں ان سب سچویشنز میں فتح کس کی ہوتی ہے؟ اٹھائیں ہسٹری پڑھیں, کس کی کامیابی ہے؟ ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ پر توکل کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے فطرت کے قانون ہی بدل دیتا ہے. آگ کا ٹھنڈا ہو جانا کیا ہے؟ غیر فطری بات ہے.
پانی میں سے خشکی جگہ بن جانا غیر فطری بات، صحرا میں سے خود بخود پانی نکل آنا غیر فطری بات ہے. تو جو حق پہ ہوتے ہیں، جو سچ پہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے فطرت کے رولز ہی بدل دیتے ہیں. اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی مدد، یہ ہے اللہ کی پاور. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کسی میں قوت اور طاقت نہیں سوائے اللہ کے. اللہ اکبر. یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ اللہ کے رولز ہیں. آپ جب جب ان پر چلیں گی، جب جب سر جھکائیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت دے گا، یہ گارنٹیڈ ہے. لیکن میری پیاری بہنوں، ذرا صبر سے کام لو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اپنی جگہ پر جمے رہیں، فتح آپ کی ہے. مشکلات آئیں گی، ہلا مارے جائیں گے، آپ کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، لیکن آپ نے ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، یقین رکھنا ہے، ڈاؤٹ نہیں کرنا. ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ میں اللہ کی دنیا میں ہوں اور اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہوں، اور فتح بھی میری ہی ہوگی، اور اللہ دکھائے گا سب کو. اللہ اپنے دین کو غالب کرتا ہے، اور جو دین والے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرتا ہے، ان کو عزت عطا فرماتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو وہ جو مشکل وقت ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اوبیڈینس، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، آپ نے نافرمانی نہیں کرنی، اور انتظار کرنا ہے اللہ کی مدد کا. انشاءاللہ اللہ کی مدد قریب ہی ہوتی ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کی عزتوں پر کبھی حرف نہیں آنے دے گا، کبھی حرف نہیں آنے دے گا. اگر کوئی آپ کی عزت اچھالنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھیں اس کعبے کی حفاظت بھی اللہ نے کی تھی. تو آپ اس کعبے کے ماننے والے ہیں، آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، آپ کی حفاظت بھی اللہ کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ یہ سیشنز جو ہیں وہ صرف 30 منٹس کے ہوں تاکہ آپ ایزیلی اس کو سن سکیں. لاسٹ ٹائم ہمارے آئی تھنک 15 to 16 منٹس کے ہوتے تھے، تو ابھی میکسیمم میرا ہوگا کہ 30 منٹس کے لیکچر ہوں تاکہ آپ ایزیلی اس کو سن سکیں. اور آپ کے جو بھی سوالات ہیں آہستہ آہستہ ان کا سب کو جواب دیا جائے گا. انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے گا. انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں مجھے، میری ٹیم کو، میرے گھر والوں کو اور میرے بیٹے کو یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.